آپ دیکھ رہے ہیں سروج ٹی وی۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ زراعت، خوراک، پولٹری اور ڈیری کی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ویٹ مارکیٹ کریش کیوں کر گئی، گندم کی مارکیٹ کے گرنے کے اسباب اور عوامل کیا ہیں، اور کیا مستقبل میں یہ مارکیٹ دوبارہ اوپر جائے گی، تو اگر اوپر جائے گی تو اس کی کیا وجوہات ہوں گی۔ گندم کی مارکیٹ جو ہے ایک بار پھر کریش کر گئی ہے، اور یہ دوسری بار اس سیزن میں کریش کی ہے۔ ابھی تک گندم کی خریداری کا عمل جاری ہے محکمہ خوراک کی طرف سے، اس کے باوجود جو ہے وہ گندم کی جو مارکیٹ ہے اس کی قیمتیں جو ہیں بہت نیچے آ گئی ہیں۔ یہ اوپن مارکیٹ میں گندم جو ہے وہ 6,000 روپے من تک پہنچ گئی تھی، لیکن اب جو ہے یہ 39 روپے من، 4,000 روپے من جو ہے مختلف شہروں میں فروخت ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو فلور ملز کو پرمٹ جاری ہو گئے ہیں اور وہ اوپن مارکیٹ سے جو گندم خرید رہی ہیں۔ دوسری یہ خبریں گشت کر رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ گندم درآمد کرنا چاہتی ہے، تو جو درآمد کردہ گندم ہے وہ 31 روپے فی من پڑے گی، اور جو موجودہ گندم ہے جو حکومت کا نرخ ہے وہ 4,000 روپے فی من ہے۔ تو اس لیے جو اسٹاکسٹ تھے، جو ذخیرہ اندوز تھے، انہوں نے مارکیٹ میں اپنی گندم لانا شروع کر دی کہ امپورٹ کی گندم جو ہے وہ 3100 روپے جو من پڑے گی، وہ سستی ہوگی، تو پھر ہماری جو اسٹاک کی ہوئی گندم ہے اس کی اہمیت، اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے جو ہے یہ مارکیٹ جو ہے گندم کی کریش کر گئی ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں، جیسے آپ نے بتایا ایک فلور ملز کو جو پرمٹ ملے ہیں وہ، اور دوسرا جو ہے گندم درآمد کرنے کی جو خبریں گشت کر رہی ہیں اس وجہ سے جو ہے مارکیٹ ہے یہ کریش کر گئی ہے۔ گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ کسانوں کی بڑی تعداد نے گندم اسٹاک کی اور انہوں نے بھرپور منافع کمایا۔ کسانوں کا خیال یہ تھا اور ذخیرہ اندوزوں کا بھی خیال یہ تھا کہ اس سال بھی اسی طرح ہی ہوگا، لیکن تھوڑے عرصے کے لیے تو کچھ ہوا، چند دن تو یہ مارکیٹ اوپر گئی، لیکن اس کے بعد یہ کریش کر گئی۔ گزشتہ سال بھی تقریباً 2 ارب ڈالر کی گندم درآمد کی گئی تھی، اور اس سال پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ گندم درآمد کی جائے گی۔ شاید ٹارگٹ جو ہے وہ پورے نہیں ہو پا رہے۔ 45 لاکھ ٹن پنجاب حکومت نے گندم خریدنی تھی، ابھی تک تقریباً 37 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم خریدی گئی ہے، تو ٹارگٹ پورا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے حکومت یہ غور کر رہی ہے کہ نجی شعبے کو بھی جو ہے گندم درآمد کرنے کی اجازت کی دی جائے۔ عالمی سطح پر اس وقت جو ہے وہ گندم کی قیمتیں بہت کم ہیں، اس لیے حکومت یہ چاہتی ہے کہ فوری طور پر گندم جو ہے درآمد کیجیے، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ فیصلہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے۔ اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ اگر حکومت نے گندم جو ہے وہ درآمد کرنی تو اس کا فوری فیصلہ کر لینا چاہیے۔ پچھلے سال بھی مئی میں جو ہے وہ گندم درآمد کی گئی تھی، تو اس لیے بھی اب حکومت کو چاہیے کہ وہ گندم درآمد کر لے۔ اور جو قیمتیں اوپر گئی تھی اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ مڈل مین جو ہے وہ گندم اسٹاک کر رہے تھے اور ایسے علاقوں میں سپلائی کر رہے تھے گندم جہاں انہیں نرخ زیادہ مل رہے تھے۔ اور دوسری چیز ہم نے وجہ یہ بتائی کہ وہ کسانوں کا اور ذخیرہ اندوزوں کا خیال یہ تھا کہ پچھلے سال کی طرح جو ہے وہ پھر جو ہے وہ گندم کے نرخ بڑھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک بار پھر جو ویٹ مارکیٹ ہے، گندم کی جو منڈی ہے، کہ یہ اوپر جائے گی؟ اور بالکل یہ ایک دفعہ پھر اوپر جائے گی جب یہ فلور مل جو ہے وہ اپنی خریداری مکمل کر لیں گے، اس وقت جو ہے یہ گندم کی قیمت جو ہے وہ اوپر جانے کا امکان ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ گندم کی مارکیٹ جو ہے اس کریش کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور کیا یہ مارکیٹ اوپر جائے گی؟ بالکل ایسے امکانات روشن ہے کہ آئندہ چند روز میں ایک بار پھر جو ہے یہ مارکیٹ اوپر جائے گی، اور گندم کی قیمت کم ہونے سے آٹے کی قیمت بھی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو آٹے کی قیمت کم ہونے کا فائدہ تو عام آدمی کو ہو رہا ہے، لیکن کسان کی جو پیداواری لاگت ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ حکومت نے یہ کسان کے لیے یہ ایک بڑا جو ہے انسینٹو دیا تھا کہ گندم کی قیمت میں اضافہ کیا تھا، تو لیکن اب گندم کی قیمت جو ہے وہ 4,000 روپے من تو ہے، لیکن کسان جس سے میں بتایا اور ذخیرہ اندوزی چاہ رہے تھے کہ ان کو زیادہ پروفٹ ملے، اور کچھ تو پروفٹ ان کو ملا، لیکن اب جو ہے یہ مارکیٹ کریش کر گئی ہے۔ اس کی وجوہات بھی ہم نے یہ بتائی ہیں۔ تو حکومت کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ کتنی گندم امپورٹ کرنی ہے، تاکہ جلد از جلد گندم امپورٹ اور سستی گندم جو ہے وہ پاکستان میں آئے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ محکمہ خوراک گندم کی خریداری کا عمل کب تک جاری رکھتا ہے، کیونکہ درآمد شدہ گندم جو 31 روپے من پڑ رہی ہے اور یہ 4,000 روپے من ہے۔ تو ہمارے ذرائع کا ویسے یہ کہنا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے تک حکومت گندم کی خریداری کرنا چاہتی ہے، حکومت پنجاب، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ امپورٹڈ گندم جو ہے وہ سستی پڑ رہی ہے اور ملکی گندم مہنگی، تو اس والے سے حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ گندم کی قیمت میں اضافے کا پھر امکان ہے۔ مارکیٹ جو کریش کر گئی ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا، اور ہم جو آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ آئندہ چند روز میں پنجاب میں جو ہے گندم کی قیمتیں کیا رہیں۔ پاک پتن میں 3900 روپے، سعد آباد میں 4100 روپے، خانے وال میں 4,000، رحیم میرخا میں 41 روپے، چشتیہ میں 39 روپے، ڈونگا بونگا میں 4,000، باول نگر میں 4100 روپے، فورٹ عباس میں 4,000، حاسی پور میں 3900، خانپور میں 4,000، ملتان میں 4100، ہرون آباد میں 3900، عارف پالہ میں 4100، یزمان میں 4,000، میاں والی میں 3900، فقیر والی میں 3900،
منچن میں 4000، احمد شرکے میں 4000، ڈی جی خان میں 3900، ساہیوال میں 4000، ٹوبا ٹیکسی میں 4000، بورے والے میں 3900۔ یہ تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہے یہ گندم کی قیمتیں جو چند روز میں پنجاب کی یہ کھلی منڈیوں میں رہی ہیں، لیکن یہ میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بار پھر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ویٹ مارکیٹ میں فلیکچویشن ہو سکتی ہے، اوپر نیچے جا سکتی ہے، اس لیے جن کے پاس گندم ذخیرہ ہوئی ہے وہ حالات دیکھ کر فیصلہ کریں۔